اس سارے کو جنہوں نے آرگنائز کیا، جو لیڈ کر رہے تھے، جنہوں نے آج پی ایم ایل این کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، شیخ برادران نے، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے، کیا ضرورت پیش آئی آپ کو یہ جلسہ اور یہ سپورٹ کرنے کی NS75؟ ایکچولی ہم نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ہر دفعہ ہی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ اب بھی میرے پاس میرے عزیز شیخ وقاص صاحب موجود ہے۔ اب یہ ہماری کارنر میٹنگ تھی جس میں ہر خاندان سے ایک بندہ ہم نے آیا ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی ٹائم کے مطابق رات کا 1 تقریباً بج چکا ہے، تو لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کا انتظار کرنے کے لیے اب تک ویٹ کر رہے تھے، گو کہ وہ لیٹ آئے، مگر پھر بھی اتنی سردی میں بھی میرے ریلیٹیو جو آئے تھے انہوں نے انتظار کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اوپن اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے۔ اچھا، ایک سوال آج کے دن کے حوالے سے جو تازہ ترین ہے وہ کہ اب 2.5 سال سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر اب کون کرپشن کر رہا ہے کہ اس دفعہ بھی ہم جو ہے وہ کرپشن میں آگے جا رہے ہیں؟ کرپشن یہی ہے، ظاہر ہے کہ جس حکومت کی بیس ہی کرپشن ہو اس سے جڑے والے ہر چیز کرپٹ ہوگی، تو یہ ساری کی ساری حکومت ہی کرپٹ ہے، اس کا ہر ایک بندہ بھی کرپٹ ہے۔ نہیں، خان صاحب تو ایمانداری کا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ان کی کوالٹی ہے کہ یہ ایماندار لیڈر ہیں۔ نہیں سر، وہ جیسے کہ ذیشان رفیق صاحب نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ منافق کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولے گا، یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، اس کو ابھی تک تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ میں کر کیا رہا ہوں اور ہو کیا رہا ہے۔ اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، جس کو اتنی اویئرنیس نہیں، جس کو ایک وارڈ کی سیاست نہیں کر سکتا، ایک وارڈ کو نہیں چلا سکتا، وہ ایک ملک کیسے چلائے گا؟ اچھا، ملی صاحب جس طرح اپنے کاموں کی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ماضی میں جس طرح سیوریج ڈسکا کو میں نے دی ہے، وہ کہتے ہیں گیس میں نے دی ہے، جو روڈز ہیں وہ سارے تقریباً وہ سارا کچھ، تو اس ساری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ عوام اعتماد کرے گی ان کو؟ نہیں، ان کو تو عوام نے نظر انداز بھی کر دیا۔ آپ میرے روڈ کی مثال لے لیں، اس وقت ان کا کوئی بھی جلسہ کرانے کو تیار نہیں ہے، تو اگر عوام نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا، اس دونوں وارڈ سے، یہ محلہ اسلام پورہ میں تقریباً 10,000 ووٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ان کا جلسہ کروانے کو تیار ہے، کسی نے بھی روڈ کے اوپر ان کی کوئی فلیکس لگائی ہوئی ہے، عوام نے تو ان کو نظر انداز کر دیا۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے، جو صوبے میں حکومت بھی پی ٹی آئی کی، وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی، اور آپ جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ وقاص منیر شیخ، سرپرست مچھلی بازار ڈسکا۔ عرض یہ ہے کہ جی میں نے اپنی سپیچ میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں 88 سے سیاست کا طالب علم ہوں، اس کے بعد 90 کا الیکشن دیکھا، اس کے بعد کے الیکشن دیکھے، آمریت کے دور بھی دیکھے اور سیاسی دور بھی دیکھے۔ جو سیاسی بصیرت میاں نواز شریف میں ہے، چونکہ وہ ایک سیاسی گھرانے سے بھی اور ایک کاروباری گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ کاروباری معاملات کو کسی بھی دوسرے بندے کی نسبت، کسی بھی دوسرے لیڈر کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کے ہر دور میں جب ان کا دور آیا، کاروبار پاکستان میں پمپا اور ترقی ہوئی کاروبار میں، اور انہوں نے روڈز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ان کے سر کے اوپر ہے، انڈسٹری ان کے سر کے اوپر چلتی تھی، آج انڈسٹری بند پڑی ہے اور جو چل رہی ہے وہ نقصان پہ چل رہی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک چیز ہم 100 روپے کی لے کے آتے ہیں، 120 کی 110 کی بیچ لی، 10 روپے یا 20 روپے اس پہ پروفٹ، جب اگلی دفعہ جاتے ہیں تو 120 کی بجائے وہ 125 میں پیچھے ہے، ہم کو پھر 125 میں خریدتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ہم نے نفع لیا کہ نقصان ہوا؟ ہمیں نقصان ہوا۔ اچھا، لیکن سر جو بزنس ہم پہلے 50 لاکھ میں کرتے تھے نا، جس کوانٹٹی میں، آج وہی بزنس 90 لاکھ میں ہو گیا ہے۔ اب وہ 40 لاکھ ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو زرداری دور تھی وہ 10% پہ تھی، یہ گورنمنٹ 50% پہ جا رہی ہے۔ یہ 50% مارجن لیتے ہیں اپنی کمیشنوں کا، اور اس کے بعد پھر وہ عوام کے اوپر سارا بوجھ اس کا لاد دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے معاملات ہیں۔ اچھا، آپ جس طرح ماشاء اللہ فرما رہے ہیں، آپ خود بھی کاروباری ہیں، کاروباری ایک بیٹ ہے، ان سب کو لیڈ کر رہے ہیں آپ۔ خان صاحب اس چیز کو اپنا پلس پوائنٹ لیتے ہیں کہ میں بزنس مین نہیں ہوں،
تو اس وجہ سے میں یہاں پہ کرپشن نہیں کروں گا. جو باقی سارے نواز شریف صاحب انکلوڈنگ ان کے وہ بزنس مین تھے, وہ بزنس کرنے گورنمنٹ میں آتے تھے. نہیں, جو بندہ بزنس مین نہیں ہے تو وہ تو بزنس کو سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر جو بزنس کو نہیں سمجھتا تو وہ بزنس کو کیسے رن کرے گا؟ جب وہ خود ہی مان رہے ہیں میں بزنس مین نہیں ہوں, وہ کیا ہیں؟ وہ چیریٹی مین ہے. ٹھیک ہے. تو ملک کو بھی چیریٹی پہ اوپر لگا رہے ہیں کہ ادھر سے چیریٹی لو, کچھ آپ کھاؤ اور کچھ دوسرے کو کھلا دو. یہ تو کشکول توڑنے آئے تھے نا کہ ہم. ٹوٹا کشکول آپ بتائیں, ٹھیک. اگر ٹوٹ گیا تو آپ مجھے بتا دیں. میں نے اپنے دوستوں کو, کاروباری دوستوں کو, جب 18 میں الیکشن تھا تو اس سے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ پیسے ہاتھ میں پکڑو گے اور آپ کو مال نہیں ملے گا. آج مال وافر دکانوں میں پڑا ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, آپ 1-2 روپے کے اوپر نیچے پہ آپ کو وافر مال ملتا ہے. آپ روپے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگے, مال نہیں ملے گا. اور پچھلے 2 سال سے یہی کنڈیشن ہے. کاٹن کی پوزیشن دیکھ لیں, 75 روپیز پر یارڈ تھا اس کا ریٹ 18 سے پہلے, آج 125 ہے, 125 ہے. اور حالانکہ یہ ملک کی پیداوار. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 20 سال سے بند لوم میں تھی فیصل آباد کا کپڑے کا جن کا سب سے زیادہ کام ہے, کہتے ہیں مزدور کم پڑ گئے اتنا زیادہ, اب ہماری اس چیز میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, کام بڑھ گیا اتنا زیادہ. دیکھیں جی, جو چیز آپ کے پاس ایکسٹرا ہے آپ نے ایکسپورٹ وہ کرنی ہے. جس چیز کی آپ کو, آپ کے ملک کو, آپ کے گھر کو ضرورت ہے, اگر وہی آپ ایکسپورٹ کر دیں گے تو پھر عوام کیا کھائے گی؟ میرے گھر میں کوئی بھی چیز ہے, کپاس ایکسپورٹ ہو رہی ہے, چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ملک میں چینی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل رہی. کپاس, کاٹن جو ہے انڈسٹری مہنگے, ریٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ملیں نہیں چلا رہے. جو چلا رہے ہیں وہ وہی بات ہے کہ اب جو 50 لاکھ کا کام تھا 90 لاکھ میں ہے, اور انڈسٹری والا کام تو کروڑوں میں جا رہا ہے, اربوں میں جاتا ہے. وہ اس سے ڈبل پیسے کہاں سے لائیں؟ یہاں پہ سٹا چل رہا ہے. میں آپ کو سمپل بات بتا دوں, آج سے 1 مہینہ پہلے کاٹن کا ریٹ تھا 104 روپے, ٹھیک ہے, آج ریٹ ہے 122 روپے. ہوتا یہ ہے کہ زرداری دور میں بھی یہی تھا, اب اس سے بہت زیادہ چلا گیا. سٹائل وہ ہے, سٹائل یہ ہے کہ ان کے جو ارد گرد والے لوگ ہیں یہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, جو کسی بھی وجہ سے ان کو آسانی سے مل جاتا ہے, اور اربوں روپے میں قرضہ لیتے ہیں. وہی پیسہ 6 مہینے کی ایڈوانس خریداری کر لیتے ہیں یہ پاور لومز کی اور انڈسٹریل سیکٹر کی. وہ ساری پرچیزنگ اپنے پاس ڈال لیتے ہیں, وہ اٹھا کے اس کے بعد اپنی جب سیزن آتا ہے اپنی مرضی کے ریٹ, مناپلی ہے ان کی. اور یہ پیسہ ان کا اپنا نہیں ہے, یہ سارا گورنمنٹ کے بینک ان کو قرضہ دیتے ہیں. جو آج کل آپ نے سنا ہے کہ 4% پہ کاروباری لوگوں کو قرضہ مل رہا ہے, ریئل کاروباری کو نہیں مل رہا. فیک کاروباری جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں 4% پہ, جو عالمی بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے 4% مارجن مارک اپ کے اوپر, وہی قرضہ لے کے یہ ڈائریکٹ اپنے یوزیج میں لا رہے ہیں اور ملک کو نو آبادیاتی نظام کی طرح چلا رہے ہیں. یہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں اور یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. میں آپ کو کلیئرلی یہ بات, میں کہیں بھی یہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ شدید کرپٹ لوگ ہیں. اس ملک کو اگر کاروباری بندہ چلا سکتا ہے وہی چلا سکتا ہے. اس ملک کو نہ آفیسرز چلا سکتے ہیں, نہ بیوروکریٹ چلا سکتے ہیں, نہ ہی کرکٹر چلا سکتے ہیں. یہ ملک برِ صغیر کو انگریز نے سونے کی چڑیا کہا تھا, اور یہ واقعی سونے کی چڑیا, اور اس سونے کی چڑیا کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے. آرمی ہے, اس کا اپنا کام ہے, جو اس کی وہ اسپیشلائزیشن ہے وہ ہمیں نہیں ہے. اپنی اسپیشلائزیشن ہے سب کی. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. کرکٹر جو کام کر رہا ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, وہ ملک نہیں چلا سکتا. یہ ملک ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, زیادہ دور کے بعد میں نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے. اگر اس دور میں انفراسٹرکچر نہیں ہوئی تھی, اس میں کام نہیں ہوا تھا, پیسہ بہت آیا تھا, کام نہیں ہوا تھا. کاش وہ پیسہ بجلی کے کارخانوں پہ لگ جاتا, وہ پیسہ روڈز پہ لگ جاتا, انڈسٹری پہ لگ جاتا. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ وہ پیسہ جو آیا تھا نا باہر سے, وہ بینکنگ سیکٹر میں چلا گیا. 6% پہ 7% پہ انہوں نے گاڑیاں دے دیں.
وہ پیسہ اس طرح ضائع ہو گیا. سیاستدانوں کو جو لون دیے گئے ہیں. جو اس دور میں اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو ملک کی بہت بڑی ضرورت پوری ہو جاتی. اس وقت مشرف صاحب پہ سارے اگری بھی تھے, اس وقت کے سیاستدان, ٹھیک ہے. اور ہم نے تو مشرف دور میں بھی نون لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. جب نون لیگ کے پاس 16 سیٹیں تھیں, اس وقت ایک سیٹ جیلم کی شیخ تنویر احمد کے نام سے ہمارے پاس بھی تھی, اور ہم نے تو اس دور میں بھی نہیں چھوڑا تھا. اور انشاءاللہ آج تو دور ہی بڑا مختلف ہے. جی بہت شکریہ.